حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل کی بد کلامی۔ ابن اسحاق کہتا ہے کہ مجھ سے ایک شخص نے جس کا حافظہ اچھا تھا بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پاس بیٹھے تھے۔ ابو جہل بن ہشام وہاں آیا، اس نے آپ علیہ السلام کو ستایا، گالیاں دیے، آپ علیہ السلام کے دین کی مذمت کی اور کہا کہ تمہاری حقیقت ہی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ اس سے نہیں کہا۔ عبداللہ بن جدعان تیمی کی ایک آزاد لونڈی صفا کے اوپر اپنے مکان میں بیٹھی یہ باتیں سن رہی تھی۔ یہ کہہ کر ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پلٹا اور کعبہ میں جو قریش کی چوپال تھی وہاں آ کر قریش کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حمزہ بن عبد المطلب کمان کاندھے پر ڈالے ہوئے اپنے پندے کی شکار سے واپس آ رہے تھے۔ یہ بڑی شکاری تھے اور اکثر شکار کھیلنے جایا کرتے تھے۔ ان کا دستور تھا کہ جب شکار سے واپس ہوتے تو گھر آنے سے پہلے کعبہ کا طواف کرتے، پھر قریش کی چوپال میں آ کر ٹھہر جاتے، سلام کرتے اور جو لوگ وہاں ہوتے ان کے ساتھ بات چیت کرتے۔ یہ قریش میں سب سے زیادہ طاقتور آدمی تھے۔ جب یہ اس لونڈی کے پاس سے گزرنے لگے اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر گھر آ گئے تھے۔ اس نے ان سے کہا کہ اے ابو عمارہ، اگر تم وہاں کچھ دیر پہلے آئے ہوتے تو ابو الحکم بن ہشام یہاں بیٹھا ہوا ملتا۔ اس نے تمہارے بھتیجے محمد کے ساتھ جو گستاخی اور بےہودگی کی ہے وہ تم کو معلوم ہوتی۔ اس نے ان کو ستایا اور گالیاں دیے اور بہت ہی برا سلوک کیا۔ پھر وہ چلا گیا اور محمد علیہ السلام نے اسے کچھ نہ کہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کرامت سے سرفراز کرنا چاہتا تھا۔ یہ سنتے ہی ان پر سخت جوش اور غضب طاری ہو گیا۔ وہ تیز قدمی بڑھاتے ہوئے کسی کے لیے راہ میں نہ ٹھہرے۔ حسب عادت کعبہ کے طواف کے لیے آج اس ارادے سے چلے کہ ابو جہل کو دیکھتے ہی اس کی خبر لے۔ چنانچہ مسجد میں داخل ہوتے ہی انہوں نے ابو جہل کو قوم کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا۔ یہ اس کی طرف بڑھے اور اس کے سرہانے پہنچ کر اپنی کمان سے اسے ایسی سخت ضرب لگائی کہ وہ لہو لہان ہو گیا اور بری طرح زخمی ہوا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو ان کو گالیاں دیتا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ میں ان کا ہم مذہب ہوں، ان کے عقائد کا قائل ہوں؟ اگر ہمت ہے تو اب میرے سامنے کہے کیا کہتا ہے۔ اتنے میں بنو مخزوم کے کچھ آدمی ابو جہل کی حمایت میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹھے، مگر ابو جہل نے ان سے کہا کہ ابو عمارہ سے کوئی تعارض نہ کرے، بے شک میں نے اس کے بھتیجے کو نہایت سخت گالیاں دی، اس لیے ان کو جوش آ گیا ہے۔ اسی واقعہ کے بعد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اور ان کے اسلام لے آنے سے قریش کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتے اور حمزہ ان کی حمایت و مدافعت کریں گے۔ اس لیے اب تک جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دق کیا کرتے تھے اس سے دستبردار ہو گئے۔ عروہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن صحابہ جمع تھے، انہوں نے کہا کہ اب تک قریش نے کلام اللہ کو بلند آواز میں نہیں سنا ہے، کون ان کو سنائے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں سناتا ہوں، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم ڈرتے ہیں کہ تم کو ان کے ہاتھوں تکلیف پہنچے گی، ہم ایسا آدمی چاہتے ہیں جس کا کمبا خاندان ہو جو ان سے اس کی حفاظت کر سکے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اس بات کی اجازت دو، میری حفاظت اللہ کرے گا۔ دوسرے دن چاشت کے وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام میں آئے۔ اس وقت قریش اپنے دیوان خانوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام کے پاس کھڑے ہوئے اور انہوں نے بلند آواز میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پھر اس سورت کو تلاوت کرتے ہوئے وہ قریش کے بیٹکوں کی طرف چلے۔ قریش غور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ لونڈی کا بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ شاید محمد علیہ السلام پر جو وحی آئی ہے اسے پڑھ رہا ہے۔ پھر وہ اپنے اپنی جگہ سے اٹھ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کے منہ پر تمانچے مارنے لگے، مگر یہ اسی طرح قرآن تلاوت کرتے رہے اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کو تلاوت مقصود تھی وہاں تک پڑھ کر اپنے دوستوں کے پاس واپس آ گئی۔ ان کے چہرے پر تمانچوں کے نشان موجود تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم کو اس بات کا تمہارے لیے اندیشہ تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کبھی دشمنان خدا میرے نظر میں اس قدر حقیر پہلے نہ تھے جتنے کہ اب ہیں، تم چاہو تو کل پھر میں ان کے سامنے قرآن پڑھوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اتنا کافی ہے، تم نے ان کو وہ سنا دیا جسے وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔